دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور سعودی عرب کے ولی عہد نے معیشت، تجارت، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور متنوع بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے وزیر اعظم کے جدہ کے دورے اور سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کو خصوصی کوریج دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کرونا وائرس کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے متفقہ رد عمل پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے مسجد اقصی میں بے گناہ نمازیوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے بھارت میں غیر مجاز افراد سے 7 کلو گرام قدرتی یورینیم برآمد ہونے سے متعلق رپورٹوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ برسلز میں قائم کشمیر کونسل نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ آج پرتگال میں اپنی سربراہ کانفرنس میں بھارت کے ساتھ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھائے۔ بھارت میں آج پہلی بار کرونا وائرس سے 4000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیاسی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور متنوع بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ جدہ میں اپنی ملاقات کے دوران کیا، جس میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ بات چیت انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے رجحان کو مزید تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری بڑھانے، توانائی کے شعبے میں تعاون اور سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر کاربند رہنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ اور پاکستان کے عوام کی طرف سے حرمین شریفین کے لیے خصوصی لگاؤ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کی طرف سے حال ہی میں اعلان کیے گئے گرین سعودی عرب اور گرین مڈل ایسٹ پروگرام کو بھی سراہا اور امید ظاہر کی کہ ولی عہد کے نظم العین اور ان کے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے درمیان ہم آہنگی قائم ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے قومی اقتصادی ترقی کے مقاصد میں پیش رفت کے بارے میں اپنے پرامن ہمسائیگی کے تصور کو اجاگر کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کو بے نقاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جموں و کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے عمل میں تعاون کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے علاقائی امن و سلامتی کو مستحکم بنانے اور اسے مزید فروغ دینے کی سعودی عرب کی کوششوں اور اقدامات پر ولی عہد کو سراہا۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم اور ولی عہد نے سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم اور ولی عہد کی مشترکہ صدارت میں کونسل پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تدبیراتی سمت کا تعین کرے گی۔ دونوں رہنماؤں نے متعدد دو طرفہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو پہلی فرصت میں پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے وزیر اعظم عمران خان کے جدہ کے دورے اور وہاں سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کو خصوصی کوریج دی ہے۔ دورے کے بارے میں اخبارات کی شہ سرخیوں اور مضامین میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری کے وسیع تر امکانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اخبارات نے دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو سدا بہار دوست اور سدا بہار اتحادیوں کی شہ سرخیوں سے مزین کیا ہے۔ سعودی عرب کے سب سے بڑے انگریزی روزنامے عرب نیوز نے اپنے صفحہ اول پر شائع رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے ساتھ نئے تجارتی دور کے دروازے کھول دیے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کرونا وائرس کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے متفقہ رد عمل پر زور دیا ہے۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے کرونا وائرس کی پہلی لہر سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو سراہا ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہم دوبارہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر نے کہا کہ خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ آج سے اس ماہ کی 16 تاریخ تک
نقل و حمل پر عائد کی گئی پابندیوں سے مشکلات پیدا ہوں گی، تاہم یہ اقدامات خطے میں وائرس کی شدت سے پھیلنے کے باعث پیدا ہونے والی انتہائی خطرناک صورتحال کی وجہ سے ضروری ہیں۔ ملک میں ایک دن میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 120 افراد جاں بحق اور 4109 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 48,103 ٹیسٹ کیے گئے اور کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.54% رہی۔ ملک میں وبا سے اب تک مجموعی طور پر 18,797 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اقتصادی امور کے وزیر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے ساتھ دو طرفہ اور دوستانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جائکا پاکستان کے نمائندے شیگیگی فروتا کے ساتھ ایک آن لائن ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ جاپان کے اقتصادی تعاون نے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شیگیگی فروتا نے کہا ہے کہ اس وقت ان کے ملک کا پاکستان کے لیے تعاون سماجی شعبے، آفات کی روک تھام، پانی صاف کرنے، بنیادی ڈھانچے اور زرعی شعبوں پر مرکوز ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں بے گناہ نمازیوں پر حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ خصوصاً رمضان المبارک کے دوران ایسے حملے تمام انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے قوانین کے منافی ہیں۔ انہوں نے زخمیوں کو جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ترجمان نے فلسطینیوں کے نصب العین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے تحفظ کے لیے فوری اقدام کرے۔ پاکستان نے بھارت میں غیر مجاز افراد سے 7 کلو گرام سے زائد قدرتی یورینیم قبضے میں لینے کے حوالے سے رپورٹوں پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ آج ایک بیان میں وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا تحفظ تمام ممالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے معاملے کی تفصیلی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یورینیم کی اتنی بڑی مقدار کسی ریاستی کنٹرول سے باہر کیسے دستیاب ہو سکتی ہے اور ان کوتاہیوں کی نشاندہی کی جا سکے جن کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا۔ برسلز میں قائم کشمیر کونسل کے چیئرمین علی رضا سید نے یورپی حکام سے کہا ہے کہ وہ پرتگال میں اپنی سربراہ کانفرنس کے دوران بھارت کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھائیں۔ یورپی رہنما آج پرتگال کے شہر پورٹو میں جمع ہوں گے، جو کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت بھارتی رہنماؤں سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین نے اپنے خط میں یورپی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکام سے کہیں کہ وہ تمام گرفتار انسانی حقوق کے کارکنوں، سیاسی قیدیوں اور حریت پسندوں، صحافیوں اور دوسرے نقادوں کو فوری طور پر رہا کریں اور مخالفین کی آواز دبانے کے لیے ظالمانہ قوانین منسوخ اور اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک ترک کریں۔ بھارت میں آج پہلی بار کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 4,187 ہو گئی ہے۔ بھارت میں آج مزید 4 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص کے بعد دنیا کے وائرس سے متاثرہ نصف مریضوں کی تعداد اب بھارت میں ہے۔ تاہم متعدد ماہرین نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اموات اور متاثرہ مریضوں کی سرکاری تعداد کہیں کم بتائی جا رہی ہے۔ آج تھیلیسیمیا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن جنیاتی مرض میں مبتلا مریضوں کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے اور اس مرض اور اس کی علامات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے دنیا بھر میں تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا مریضوں کے علاج معالجے میں عدم مساوات کا خاتمہ۔ کرکٹ۔ ہرارے میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان نے زمبابوے کے خلاف اپنی اننگز میں کھانے کے وقفے تک 353 رنز بنائے تھے، اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں اپنے ہفتہ وار پروگرام تعمیر پاکستان کے سلسلے میں خصوصی دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ موضوع ہے ایک خطہ ایک سڑک۔ ایک اور پروگرام میں تیسرے پہر 4:30 قرآن کریم کا پیغام امن اور سلامتی کے موضوع پر خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، زیریں وسطی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد و مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 38، پشاور 34، کوئٹہ 29، گلگت 30 اور مری 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، تاہم جموں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔
آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 35، لیہ 8، پلوامہ اور بارہ مولہ 18، شوپیاں 19 اور اننت ناگ 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور سعودی عرب کے ولی عہد نے معیشت، تجارت، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مطلوب بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ نے وزیر اعظم کے جدہ کے دورے اور سعودی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کو خصوصی کوریج دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کرونا وائرس کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے متفقہ رد عمل پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے مسجد اقصیٰ میں بے گناہ نمازیوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان نے بھارت میں غیر مجاز افراد سے 7 کلو گرام قدرتی یورینیم برآمد ہونے سے متعلق رپورٹوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ برسلز میں قائم کشمیر کونسل نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ آج پرتگال میں اپنی سربراہ کانفرنس میں بھارت کے ساتھ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھائے۔ بھارت میں آج پہلی بار کرونا وائرس سے 4000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔